میں صرف اتنا کہوں گی، میرے لیے تو شاید بہت ہی ناقابل برداشت ہوگا کیونکہ ہر جلسے میں رونق ہی خان کی تھی، لیکن اب اس وقت یہ ہوگا کہ عوام اس 5 اگست تک قرض اتارنے نکلے گی جس وقت خان صاحب کو اریسٹ کر کے لے کر جایا گیا. ہم وہ دن نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے جب تک خان صاحب باہر نہیں آئیں گے. ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے، چاہے خان صاحب ہمیں یہ کہیں کہ یہ جلسہ ہم نے مینڈیٹ چوروں سے آزادی کے لیے رکھا ہے، ہم نے حقیقی آزادی کے لیے رکھا ہے، مافیا کے اگینسٹ رکھا ہے، عدلیہ کے، لیکن ہمارا نعرہ ایک ہی ہے، ہمارے لیڈر کو رہا. ہم یہ بتا دیں کہ جلسہ کل ہے لیکن کارکنان نے آج ہی بھر دیا. دیکھیں میں صرف اتنا بتاؤں، یہ اس حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم نہ رکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. اس پارٹی کو آپ نے جتنا دیوار سے لگایا، آج یہ پارٹی اسی طرح قائم ہے. بڑے عرصے بعد ڈی جے بٹ بھی جلسے میں آئے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے اعتماد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ غلط کا شکریہ کہ انہوں نے دوبارہ مجھ پر اعتماد کیا. کیا میں دیکھیں جی، مجھے تو خیر میں اس بارے میں کیا ہی کہوں، پوری قوم کا ہی اعتماد ہے خان صاحب کے اوپر، تو ڈی جے صاحب کا بھی ہوگا، اور جس پر پوری قوم کا اعتماد ہو اس کے بعد تو کچھ کہنا بنتا ہے. ایک طرف جلسہ اور دوسری طرف حکومت قانون سازی میں تیزی لائی ہے، اور کل شاہیت ایریا مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی ہوئی ہے کہ جو عدلیہ کے واسطے جو قانون سازی کر رہے ہیں، جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں ججز کے حوالے سے، تو آپ لوگ جلسہ کر رہے ہیں، دوسرے پہ شائعے ہو رہے ہیں حکومت کی جانب سے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، آپ اس حکومت کی پریورٹیز دیکھ لیں. کیا اس حکومت نے کوئی ایک قانون بھی پاس کرایا ہے عام عوام کے لیے؟ کوئی ایک قانون پاس کرایا ہے کہ آئی پی پیز کے ہم معاہدوں کو ختم کریں تاکہ بجلی سستی ہو؟ کوئی ایک انہوں نے قانون پاس کرایا ہے جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے، کوئی آٹا سستا ہو کوئی؟ اور وہ ایک جو بی بی نے آئی ایم ایف، وہ اس پر بھی آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتی، یعنی انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو بھی نقصان پہنچایا. تو میں صرف اتنا کہوں گی، ان سے نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ لوگ آئے ہی اپنے لیے قانون سازی کرنے تھے. ججز بڑھانا، ان کی تعداد بڑھانا، صرف اپنی سرکار کو لنگر آن کرنا ہے نا. لیکن ہماری جب عوام کی آواز آئے گی کہ مسلط کردہ حکومت کو گھر جانا چاہیے، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے، تو وہ عوام کی آواز ہوگی. اب یہ اس کو دوست ہاتھی سے دبانے کی کوشش کرے تو پھر تو میں یہی کہوں گی کہ پھر تو یہ وہی والی بات ہے کہ جو آپ نے 8 فروری کو کیا، لیکن پھر بھی عوام نکلے. میڈم لاسٹ میں یہ بتا دیں سب، دیکھیں بنیادی چیز ہے نظریہ. خان کا نظریہ تھا، خان کا نظریہ جیتا. مطلب علی امین میرے والد کے جنازے کے دن پہلی دفعہ باہر آیا، کسی نے اس کو کمپین میں نہیں دیکھا. وہ وجہ یہ تھی کہ خان کا جو نظریہ ہے وہ بچے کو پتہ چل گیا کہ خان کس کی جنگ لڑ رہا ہے. خان اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے، اس ملک کی مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے، اور لوگوں کی جو اس کے ساتھ محبت ہے. اتنے ٹارچر، اتنے فیک کیسز، اتنے ظلم اور جبر کے بعد اگر ختم نہیں ہو رہے تو ان کو سمجھ جانا چاہیے، آنکھیں تھوڑی سی کھول لیں کہ یہ ختم نہیں ہوگا. سر ان کے خلاف تو درجنوں کیسز بن گئے، آپ کے خلاف 9 مئی کے بعد کتنے کیسز بن گئے؟ آپ کو ایک منٹ روک لو یار، اپنے حصے کی مزدوری بھی کاٹی ہے، اپنے حصے کے کیسز بھی کاٹے ہیں، اور ملٹیپل ضلعوں میں کاٹے ہیں. ایگزیکٹ فگر تو مجھے یاد نہیں ہے. علی امین کا اور خان کا فگر جو ہے وہ ہم سے تو بہت اوپر ہے، لیکن یہ ہے کہ اینٹی کرپشن سے لے کر تو پتہ نہیں کس کے ضلع میں ہر جگہ وہ کیا کہتے ہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. اور عدلیہ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، ان ججز کو اسپیشلی، کہ جو سٹینڈ لے رہے ہیں انصاف کے لیے. کچھ جج صاحبان ایسے ہیں، کچھ اگر میں زیادہ کہوں تو شاید وہ توہین عدالت کے کیس میں ایک اور کیس ہو جائے. دیکھیں جب آپ فیصلے کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو جج صاحبان سارے پریشرز کے باوجود اب بھی عدل اور انصاف پہ فیصلہ کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. سر آخری سوال، علی امین گنڈاپور صاحب نے ڈی اے خان سے ایم پی اے سیٹ کی ایم پی اے سیٹ بھی جیت گئے وہ، اور ایم این اے سیٹ بھی جیت گئے، لیکن دوسری طرف فیصل امین جو گورنر صاحب ہیں، فیصل کنڈی سوری ڈی اے خان سے آپ کے بھائی نے ایم پی اے سیٹ لڑی، جیت گئے، ایم این اے سیٹ بھی جیت گئے، لیکن دوسری طرف جو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کنڈی صاحب وہ عوامی نمائندہ نہیں بنے، انہوں نے الیکشن ہاری، لیکن وہ بار بار علی امین گنڈاپور کو چیلنج دیتے ہیں کہ آپ اعتماد ہار چکے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، فیصل کنڈی ریکارڈ کے لیے ہم تینوں بھائیوں سے نمبر سے بری طرح ہار چکا ہے. بلدیات کا الیکشن بھی ہارا ہے، اور اس الیکشن میں بھی وہ تیسری چوتھی پوزیشن پہ تھا. تو وہ ایک کیا بولتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نا بڑے بندے کا نام لیا اور اپنی امپورٹنس بڑھائی. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا نام لیا جائے. باقی آئے، میدان کھلا ہے، یہ گورنری سے استعفیٰ دے، میں سے استعفیٰ دیتا ہوں، دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں.
آج کیسے آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پولیس پکڑ ٹکر کر رہی ہے, جیسے مقام چینج ہوا ہے سامنے والی جگہ پہ یہ جلسہ گاہ کا جو مقام چینج ہوا ہے, تو پہلے ہی ہم سوچ رہے تھے کہ وہ جگہ کم ہے, کیونکہ 6 سے 7 لاکھ جو ہے نا وہ افراد کی جگہ تھی, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جگہ کم ہے, لیکن یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 120 فٹ لمبائی پہ یہ پیچھے سے آپ کے سامنے ہے. میں ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیج بن رہا ہے اور اس کے دائیں اور بائیں طرف جو ابھی مشینری لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے, اس کو جگہ کو ہموار کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ ایریا کل جو ہے فل عوام سے بھرا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے, میں سمجھتا ہوں اسپیشلی پنجاب کی عوام جب باہر نکلے گی تو ایک جلسہ گاہ کے اندر جلسہ ہو رہا ہوگا, ایک موٹر وے کے اوپر اور جی ٹی روڈ کے اوپر جلسہ ہو رہا ہوگا. تو یہ آپ کل سے صورتحال دیکھ لیں گے. کل دن میں 12 بجے تک انشاءاللہ یہ اسٹیج تیار ہو جائے گا. اچھا, دوسرا یہ کہ ورکر اس وقت کتنے اکٹھا ہونا شروع ہوئے, آپ وکیل نظر آ رہے ہیں, تو کیا خلاف پارٹیسپیٹ کریں گے؟ جی, مختلف تھانوں سے ہو کے ہم آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ انہوں نے رات گئے پہ چھاپے مار کے پکڑے تھے اور پرسنل مشلکوں کے اندر ہم ان کو ریلیز کروا کے آ رہے ہیں. اور جوش و خروش عوام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ, جلسہ تو کل ہونے جا رہا ہے 4 بجے, لیکن لوگ ابھی سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. دور کے قافلے میں سمجھتا ہوں جو سندھ کا ہے, بلوچستان کا ہے, وہ وہاں سے نکل چکے ہیں راستے میں وہ, تو وہ کل انشاءاللہ 1:30-2 بجے تک پہنچ جائیں گے یہاں جلسہ گاہ کے اندر. اچھا, قافلے ملک بھر سے نکل آئے ہیں یا نکلیں گے؟ جی نہیں, ملک بھر سے نکل آئے, چونکہ دور دراز سے, حالانکہ بلوچستان کا ایریا ہے, سندھ کا ایریا ہے, چونکہ وہ کل کے دن تو نہیں نکلیں گے نا, وہ آج نکل چکے ہیں راستے میں, تو کل انشاءاللہ 1:30-2 بجے کے لگ بھگ وہ جلسہ گاہ تک پہنچ چکے ہیں. حکومت کیا آنے دے گی ان سب کو؟ حکومت کی تیاریاں جس طرح پھرتیاں وہ دکھا رہی ہے حکومت, اور شہراہوں کے اوپر جس طرح کنٹینر پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کی جو ڈر ہے, خوف ہے, وہ بالکل آیا ہے کہ عوام کو یہاں تک ایکسیس نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہمیں پورا کبھی یقین ہے کہ عوام ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے جلسہ ہر صورت میں ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ. پارٹی میں کیا وجوہات ہیں؟ پارٹی میں تبدیلیاں سب کا جگری سب کا یار, سب کا جگری سب کا یار. ایگزمپشن نہیں ملنی چاہیے, لیکن وہ خود اس کے اوپر جھوٹا کیس ڈالا گیا تھا. یہ مثال آپ کو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی, یہ مثال صرف آپ کو عمران خان کی صورت میں ملے گی. تو یہ تمام چیزیں این آر او شین آر او یہ ان کی دلی خواہشات ہیں, چونکہ ہمیشہ ڈیلے کر کے بھاگے ہیں. کبھی سعودیہ گئے ہیں, کبھی جناب یہ قطر گئے ہیں, کبھی یہ لندن پہنچے ہیں, کبھی یو ایس پہنچے ہیں. تو ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا ہے. وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جلسہ شاید این آر او کے لیے ہے, ہم یہ جلسہ صرف ان کی طبیعت صاف کرنے کے لیے کر رہے ہیں. این آر او شین آر او از ناٹ آر ٹارگیٹ, اور این آر او لینے والا بندہ ہے بھی نہیں ہے وہ عمران خان. سر ذرا اجازت دے کے تو دیکھیں, ہمیں 12 گھنٹے پورے پاکستان میں کسی جگہ پر اجازت ہے, پھر ہم بتائیں گے اجازت کہتے کسے ہیں. یہ اجازت عوام کے زور پر ہماری قانونی جنگ کی وجہ سے ملی ہے, کسی نے ہم پہ احسان نہیں کیا. دوسری بات یہ ڈیل ڈول کی باتیں, پھر میں اگین آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ میاں صاحب کا یا دوسری پارٹیوں کا شیوا ہے, ہمارا نہیں ہے. ڈیل کرنی ہوتی تو ہم شاید اس وقت گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے. تیسری چیز یہ, ہاں مذاکرات بالکل کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے, لیکن باقاعدہ مذاکرات ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بات بتا دوں, ہم مذاکرات قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے کر رہے ہیں, اور مذاکرات ٹیبل پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. جو میاں صاحب اور ان کی پارٹی تھی وہ مذاکرات پیر پکڑ کے کرتی تھی, تو ان کے اور ہمارے مذاکرات میں اتنا ڈفرنس ضرور رکھیے گا کہ ہم برابری کی سطح پہ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے, وہ پیر پکڑ کے کرتے تھے. آپ ایسے کریں, آپ کی ٹیم کے ساتھی یہاں پر موجود ہیں, انہیں کہیں کہ ابھی بتائیں کہ یہاں پر اے پی کے کی کون سی مشینری استعمال ہو رہی ہے.
यहाँ पर हमारी अपने जो हमने जिनको टेंडर करके जिन लोगों की हमने सर्विसेज ली थी वो काम सर अंजाम दे रहे हैं। आपकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूदा, वो बता दे, कोई एक क्रेन बता दे, कोई एक कंटेनर बता दे, कोई एक चीज बता दे, कुर्सी बता दे, लाइटिंग बता दे, कोई सरकारी एहलकार बता दे इवन कि जो KPK से आया है। ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है कि जनाब KPK से ये हो रहा है, KPK से वो हो रहा है। आप खुद तशरीफ ले आए, बेशक अपनी टीम से कहें, एक आदमी को मुझे आइडेंटिफाई करें, मैं प्रोग्राम पे आपसे माजूर करूँगा।